اس کی کہ انا الضحوک القتال. پھر مشتاق بنا اس حدیث کی انا بعثت مرحما ومرحما، کہ میں سرتاپا رحمت ہوں لیکن میں گوشت نوچنے والا ہوں. گوشت نوچنے والا نہیں ہوں، سرتاپا رحمت ہوں، رحمت للعالمین. لیکن جب دین کی دشمن سامنے آتا ہے تو میں اس کو زندہ گاڑ دیتا ہوں، زندہ نوچ لیتا ہوں. نوچنے والا آپ کی زندگی کی ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. اگر دینی مدارس کے طلباء، دینی مدارس کے علماء، دینی مدارس سے ملحق وہ مسلمان جس کی عقیدت دین اور دینی مدارس اور علماء سے ہے، 50 لاکھ طلباء دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، 50 لاکھ طلباء، اور ایوریج اس کا نکلتا ہے 10 کروڑ آبادی 25 میں سے جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دینی مدارس سے مربوط ہے. آپ اس 10 کروڑ کو ماریں گے پھر آپ دینی مدارس کو ختم کر سکیں گے، ورنہ آپ کسی بھی صورت میں نہ 10 کروڑ کو مار سکتے ہیں نہ مدارس کو ختم کر سکتے ہیں. کیسے ختم کریں گے آپ؟ اگر آپ ایک مولوی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہر گھر سے 4 مولوی نکلیں گے. اگر آپ ایک حافظ قرآن کو ختم کریں گے تو پھر ہر گھر سے ایک حافظ قرآن نہیں، پھر 4 حافظ قرآن نکلیں گے. یہ منصوبہ تو انگریز کا بھی تھا دینی مدرسے کو ختم کرنے کے لیے. 1860 کی دہائی میں 62-63 میں انگریز نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے فارمولہ کیا ہونا چاہیے. فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی اتفاق کو انتشار میں تبدیل کرنے کے لیے فارمولہ یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو مسلمانوں کی صفوں میں سے، ان کے گھروں میں سے نکالو. آپ بتائیے آج دینی مدارس جو نشانے پر ہے، مقصد کیا ہے؟ سینما نشانے پر نہیں ہے، ہیرا منڈی نشانے پر نہیں ہے، بدماش معاشرے کا بدماش وہ نشانے پر نہیں ہے. نشانے پر کون ہے؟ مدرسہ ہے. اور مدرسے نے جرم کیا کیا ہے؟ قرآن پڑھا ہے. اگر آپ نے مسلمانوں کی قوت اور طاقت کو ختم کرنی ہے، اس کی وحدت اور اتفاق کو ختم کرنا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، تو قرآن مسلمانوں کی صفوں میں سے، مسلمانوں کی معاشرے سے، مسلمانوں کی گروہ و خاندان سے قرآن نکال دے. انگریز نے ایک ہی رات میں 4 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے. 4 لاکھ. مقصد کیا تھا؟ قرآن کا خاتمہ. لیکن قرآن ختم ہوا. آج صرف پاکستان میں جو بر صغیر کا ایک حصہ ہے، صرف پاکستان میں آج 1,10,000 حفاظ قرآن سالانہ فارغ ہو جاتے ہیں. کیسے ختم کریں گے آپ اس کو؟ اس ملک میں کروڑوں حفاظ کرام ہیں، کروڑوں حفاظ کرام. حفاظ کرام تو مسلمہ نے بھی مارے. 700 حفاظ قرآن اور قراء قرآن مسلمہ کذاب کے ہاتھوں شہید ہوئے، لیکن حفاظ قرآن ختم نہیں ہوئے. انگریز نے اتنے علماء شہید کیے، 40,000 علماء شہید کیے. ہر درخت پر ایک مولوی لٹکا ہوا تھا. 12 اور 15 کلومیٹر کے ایریے میں جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی کہیں نہیں ملتا تھا. آج دیکھیے سالانہ لاکھوں علماء صرف پاکستان میں فارغ ہو جاتے ہیں. کیا یہ ختم کر سکے؟ تو انگریز نے کہا اگر مسلمانوں کا خاتمہ چاہتے ہو، مسلمانوں کو بے ایمان بنانا چاہتے ہو، تو قرآن کو بیچ میں سے نکالو. اور دوسرا یہ، اگر آپ مسلمانوں کی وحدت کو، اس کی طاقت کو، اس کی اتفاق کو ختم کرنا ہے اور مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے، ملا کو نکال دو. اسی لیے قائد اعظم نے کہا
افغانیوں کی غیرت دین کا ہے ایک علاج کہ ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ اگر آپ مسلمانوں کی غیرت کو ختم کریں گے، مسلمان کو بے غیرت بنائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان بے غیرت ہو تو مولوی کو مارو۔ اور مولوی کی مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ مدارس کو بند کر دو۔ جہاں سے مولوی پیدا ہوتا ہے ان مراکز کو بند کر دو، ان مراکز کو کنٹرول کر دو۔ پھر سارے مولوی کسرے بن جائیں گے، سارے مولوی اجڑے بن جائیں گے، بغیرت بن جائیں گے معاشرے کا۔ یہ ہے فارمولہ۔ آج یہی کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات انہوں نے کیا کی ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کہ مولوی کو مولوی سے لڑاؤ، مولوی کو مولوی سے لڑاؤ، داڑھی اور پگڑی کو داڑھی اور پگڑی سے لڑاؤ۔ ایک کام اور یہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ مولویوں ہم آپ سے لڑائی لڑنا نہیں چاہتے۔ آپ ہمارے برادری کے لوگ ہیں، آپ بھی قرآن اور حدیث کے طالب علم اور فاضل ہیں۔ جس مدرسے سے تم نے علم پڑھا ہے اسی مدرسے سے میں نے پڑھا ہے۔ جس حجرے میں آپ کی تربیت ہوئی ہے اسی حجرے سے میری تربیت ہوئی ہے۔ میں آپ سے نہیں لڑوں گا، آپ کے پشت پر جو طاقت ہے میری لڑائی اس سے۔ راستے سے نکلو۔ اور منصوبہ یہ ہے مولوی صاحب، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ منصوبہ یہ ہے کہ میری اور آپ کی لڑائی ہو تاکہ قوم ہنس پڑے کہ مولوی مولوی سے لڑ رہا ہے، مولوی مولوی سے لڑ پڑے۔ یہ تو مولویوں کے درمیان جنگ ہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ دشمن کو کیوں موقع دے رہے ہیں؟ مولوی کو کمزور کرنے کے لیے کیوں موقع فراہم کیا جا رہا ہے؟ مولوی کو کمزور کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دو مرغیوں کی لڑائی تھی، بیچ میں سے بلی آ گئی۔ جب بلی آئی تو دونوں کو کھا لیا ہڑپ کر کے۔ کہا اگر میں نہ ہوتی تو پتہ نہیں کتنا خون خرابہ ہوتا۔ اگر میں اور آپ آپس میں لڑیں گے نہ تم رہو گے نہ میں رہوں گا۔ جو تمہیں لڑوانا چاہتے ہیں نہ وہ آپ کا دوست ہے نہ میرا دوست۔ اس کی دوستی اپنے مفادات سے، اس کا تعلق اور اس کی دوستی اپنے آقا سے ہے جو واشنگٹن میں بیٹھے، مغرب میں بیٹھے ہیں۔ جب انگریز کا فارمولہ یہ تھا قرآن کا خاتمہ، دین کا خاتمہ، مولوی کا خاتمہ، اور مولوی کو آپس میں لڑاؤ۔ آج اگر نیلی آنکھوں والا انگریز نہیں ہے، سفید چمڑے کے انگریز یہاں نہیں ہے، لیکن کالے اور کالے چمڑے اور سیاہ رنگ کے آنکھیں والے انگریز آج بھی اس ملک پر قابض ہیں۔ لیکن ایک بات ہم بتا دیں، میری آپ کی نسل سے لڑائی نہیں ہے، میں کسی سفید چمڑے والوں سے میری لڑائی نہیں ہے۔ آنکھیں سیاہ ہیں یا نیلی ہے اس سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے۔ آپ کا چمڑا سیاہ ہے یا سفید ہے، آپ کی سیاہ اور سفید چمڑے سے میری لڑائی نہیں ہے، میری غرض نہیں ہے۔ میری لڑائی آپ کی ذہنیت سے ہے، آپ کی فکر اور آپ کی نظریے سے ہے۔ آپ میرے راستے کی رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ مجھے کیوں دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے؟ مجھے کیوں دین پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے؟ مجھے کیوں اسلام سکھانے کی اجازت نہیں دیتے؟ مجھے کیوں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی اجازت نہیں دیتے؟ مجھے کیوں اپنے دینی مراکز کو کھولنے کی اجازت نہیں دیتے؟ آزادی کے ساتھ کیوں جینے نہیں دیتے؟ تم کون ہو بھائی؟ تم کون ہو؟ میں تو غلام نہیں ہوں، میں تو آزاد ہوں۔ میں تو نہ آپ کا غلام ہوں نہ آپ کے آقا کا غلام ہوں۔ ہاں بے شک آپ کے آقا نے بھی ہمارے گلے میں غداری کا تمغہ لٹکایا، اور آج آپ بھی مجھے غدار کہتے ہو۔ عجیب الٹا گنگا ہے۔ جس زمانے میں انگریز کے زمانے میں جن قوتوں نے لڑائی لڑی انگریز کے خلاف،
جن قوتوں نے